بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوع کاموں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت: روزہ 2 شعبان 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کی اہمیت قرآن و حدیث دونوں سے ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے روزے کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ روزہ اہم فریضہ ہے جو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ پہلی تمام امتوں پر بھی فرض رہا۔ ابھی میں نے جو فرضیت میں آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ اس میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ جہاں روزے کا اس آیت کریمہ میں فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اسے فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ تقوی کا حصول ہے۔ آگے اجر و ثواب میں اضافہ: رمضان المبارک میں اعمال کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ اب روزے کی اہمیت حدیث سے: سب سے پہلے گناہوں کی بخشش۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایمان اور احتساب سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ رکھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کا ثواب لامحدود ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ و تبارک اپنی مرضی سے دیں گے۔ اب روزے کے مقاصد بیٹا اس کے 2 ہیں، ایک تقوی ہے اور دوسرا ضبط نفس۔ تقوی: روزے کا بنیادی مقصد حصول تقوی ہے۔ تقوی کے لغوی معنی پرہیزگاری کے ہیں۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزے کے اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرا ضبط نفس: تمام برائیوں اور شیطانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام ضبط نفس ہے۔ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں
تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے متقی بنانا ہے۔ آگے روزے کے فوائد ہیں اجتماعی اور انفرادی۔ سب سے پہلے ہمدردی کا جذبہ۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں نداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے رکھ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو مواسات کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں غریبوں کی امداد اور ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کا یہ عمل روزہ دار کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرا، قناعت و ایثار۔ روزہ جس طرح انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اسی طرح روحانی ترقی میں بھی روزہ انسان میں صبر، شکر، قناعت اور احسار جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت جیسی صفات پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کا بندہ ہمیشہ اس کی رضا کے لیے سخاوت اور احسار اور قربانی کرتا ہے اور اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ روزہ اس صفت کو اور مضبوط کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اتحاد کا ذریعہ۔ روزہ اگرچہ انفرادی عمل ہے مگر ایک ہی وقت میں پورت ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا اتحاد کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات کا مہینہ قرار دیا۔ چوتھا انفرادی فائدہ ہے جسمانی صحت۔ یوں تو ہر اسلامی عبادت طبی لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہے، مگر روزہ خاص طور پر طبی فوائد کا حامل ہے۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور انسان کو کئی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ پانچواں، تقوی۔ روزہ انسان میں تقوی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ اس سے انسان کو نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور وہ بدی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے برائی سے بچ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں دل میں ہے۔ ضبط نفس۔ انسان کو نیکی کے رستے سے روکنے اور برائی کے رستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہشات نفس ہیں۔ انسان میں خواہشات کی تعداد محدود نہیں۔ بری خواہشات انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ روزہ رکھنے کی بدولت انسان میں ضبط نفس کی عادت پروان چڑھتی ہے جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پابندی وقت۔ سحر و افطار کی پابندی روزہ دار کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ ایک ماہ کی یہ مشق روزہ دار کو اس بات کا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے امور بھی وقت کی پابندی سے انجام دے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے شفاعت۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے لوگ کبھی پریشان نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کی ہولناک دن جب اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو روزہ
اس دن اس انسان کی سفارش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ آخر میں حاصل کلام مختصر یہ، آج کی گفتگو سے جو ہم نے اندازہ لگایا وہ یہ ہم نے سیکھا کہ روزے سے انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور انسان تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی بیٹا آپ کو بتاتا چلوں، رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بھی نفلی روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔